الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنا تعارف کراتے ہیں رحمت کے ذریعے، تاکہ بندے ہزار دروازے سے کٹ کے ایک دروازے سے جڑ جائیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جی، وہ کسی کا بچپن میں نے ایک شعر سنا تھا، ایسے سجدوں سے اللہ ملتا نہیں، ہر جگہ سر جھکانے سے کیا فائدہ۔ جی، تو انسان ایک کی چوکھٹ پہ رہے جہاں سب کچھ ہے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے ہر چیز کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو جس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، اس کے در پہ جب ہم رہیں گے تو ہمیں جس چیز کی جتنی ضرورت پڑے گی، ہماری ضرورت سے زیادہ اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ ماں کے پیٹ میں کیا تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک وہ ناپاک قطرہ، اور کتنا بڑا وجود اللہ نے اپنی قدرت سے عطا کیا۔ تو آج اسی کا تعارف کرایا ہے۔ سب سے پہلی آیت وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی سے چلے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کی طرف جانے والا بنا دے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، یہ بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا لحاظ خیال کر کے گناہ سے بچتے ہیں۔ وہ عدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن کے ذریعے ایک بہت پیاری بات بتائی ہے، چونکہ 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کو بتا دیجئے، میرا تعارف یہ مت کرائیے کہ میں جبار ہوں، قہار ہوں۔ ہاں، کن کے لیے؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، ہمارا کھاتے ہیں، ہم کو مانتے نہیں، اکڑ کے چلتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو میرے بندے ہیں، مجھے مانتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ انا الغفور الرحیم، میں گناہ کو معاف ہی نہیں کرتا ہوں بلکہ مزید عنایت عطا کر دیتا ہوں۔ مجرم کو معاف کر دیا جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن مجرم کو اللہ کہتے ہیں میں معاف بھی کر دیتا ہوں اور اس کے گلے میں پھول کا ہار بھی ڈال دیتا ہوں۔ غفور الرحیم۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی غفور کا لفظ آیا ہے، وہاں پر ضرور رحیم کا لفظ ہوگا، کہ میں معافی نہیں کرتا ہوں بلکہ میں عنایت کرتا ہوں۔ چلیے پھر قرآن کی کیا آیت آ گئی کہ اے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ہماری کتنی زندگی 60 70 100 سال ہو جائے گی، تو گناہ تو لیمیٹڈ لائف میں ہوا، لیکن اللہ کی رحمت یہ انلیمٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمارے گناہ کی کوئی انتہا ہے، عمر کی انتہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور گناہ معاف کرنے کے ساتھ مجرم کو گلے میں جنت کا تحفے کا ہار بھی لٹکا دیتا ہے۔ ارے میں نے معاف بھی کیا، تم کو جہنم سے بھی بچا لیا، جنت بھی دے دی۔ جی، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد خطبے میں تذکرہ آ گیا کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور رسول گزرے ہیں، سب نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا؟ مغفرت مانگا، اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، تمام امتیوں کے لیے۔ مثلا نوح علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے۔ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان کی حالت میں جو میرے گھر میں آ جائے، اس کی بھی کتنی بڑی توسع ہے، کتنی وسعت ہے کہ اللہ مجھے میرے ماں باپ کو معاف فرما، جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں بھی آ جائے اس کی بھی تو مغفرت فرما دے، محروم مت کر۔ یہ ہے شان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی، یہ خصوصیات نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی میری مغفرت کر اور میرے
माँ बाप की भी मगफरत कर, वलिल मोमिनीन, और तमाम अहले ईमान की मगफरत कर जो तुझे एक अल्लाह मानते हैं, तेरा किसी को शरीक नहीं। न ज़ात में करते न सिफात में करते। यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन आप हिसाब लीजिएगा, अल्लाह हम सबको माफ कर दे, अल्लाह सबको माफ कर दे। मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ क्या मांगी? रब्बिग़फिरली, ऐ अल्लाह मेरी मगफरत कर दे, वले अखी, और मेरे भाई हारून की भी मगफरत कर, वअदखिलना फी रहमतिक, अपनी रहमत में दाखिल कर ले, व अंत अरहमुर राहिमीन। दुनिया जहान में जितना कोई किसी पे रहम करेगा, अल्लाह उससे भी ज्यादा रहम। ओहो, ये सब मखलूक है बाबा, ये सब मखलूक है, और अल्लाह कौन है? खालिक। उसकी रहमत उसी के शान के मुनासिब होगी जी। और हमारे नबी हजरत खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, देखो कितनी प्यारी बात है, वक़ुर, अल्लाह ने कहा है हमारे खातमुन नबीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कि रब्बिग़फिर वरहम, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर और मुझ पर रहम कर, व अंत खैरुर राहिमीन, दुनिया में कोई किसी पर कितना रहम करे, आप उन सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। और इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हो गया, इब्न उमर की रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक एक मजलिस में एक एक 100 बार पढ़ते, रब्बिग़फिरली, आप याद कर लीजिए, रब्बिग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, वतुब अलैया, और मेरी तौबा कबूल कर ले, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आप तौबा भी कबूल करने वाले हैं और तौबा कबूल करके अपने बंदों को नवाजने वाले भी हैं जी। इसीलिए हमारे हजरत खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम रुकू और सजदे में पढ़ते सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये तस्बीह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और हम लोग पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम या सुब्हान रब्बियल आला, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। अब एक इस्तिग़फ़ार आ गया, ये इस्तिग़फ़ार हर साथी को याद होना चाहिए, इस इस्तिग़फ़ार की बड़ी फजीलत है। हदीस में है कि जिसने सुबह में 3 दफ़ा और शाम को असर के बाद 3 दफ़ा पढ़ ले और सोने से पहले 3 दफ़ा पढ़ ले, तो उसके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर है तो भी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। क्या इस्तिग़फ़ार है? अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, मैं माफ़ी चाहता हूँ उस अल्लाह से कि जिस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हय भी है, क़य्यूम जिंदा जावेद है, व अतूबु इलैह, और मैं उसकी तरफ तौबा करता हूँ। हुजूर ने फरमाया गुफ़िर लहू, उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। और हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आखिरी बात जो खुतबा में आ गई कि तूबा लिमन वजद फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कतीरन, कामयाब है, बामुराद है, सबसे ज़्यादा फौज व फलाह पर है कौन आदमी कि जिसके सहीफ़ा यानी नामा आमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार हो। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि कुरान करीम में सूरह इज़ाजा जब नाजिल हुई, उसमें क्या है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो हुजूर अकरम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था हर वक्त सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह हम सबको कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाला बनाए। हो गया बाबा जी? है 1 मिनट बस चलिए रहने दीजिए, 9 ही मिनट का रहने दीजिए, खुतबा का तर्जुमा कर दिया मैंने मुख्तसर।